بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والا ایک اہم اور عظیم واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا نزول ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب ہم انسانی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، بہت ساری اقوام ایسی نظر آتی ہے، بہت سارے نبیوں کی اقوام جو اپنی بدکاری کی وجہ سے، اپنی غلط کاموں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور جب وہ ایک خاص حد تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان اقوام پر اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ ان کو تبلیغ کریں اور انہیں سیدھا رستہ دکھائیں۔ اور جب ان اقوام نے دعوت قبول نہیں کی اور اپنے گناہوں پر اصرار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوموں کو تباہ برباد کر دیا۔ مثلا قوم نوح جو شدید ترین طوفان کی وجہ سے غرق ہوئی، قوم شعیب زلزلے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی۔ آج آپ سے ایک ایسی قوم کا قصہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کی گناہوں کی اور جس کی بدکاریوں کی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی، اور وہ قوم ہے قوم حضرت لوط۔ ایک قصبہ تھا جس کا نام تھا سدوم۔ یہاں کے باشندے انتہائی فاسق و فاجر، شدید ترین کافر، انتہائی بد فطرت اور بے حد بد کردار تھے۔ وہ رہزانی کے عادی اور سرعام برے کام کرنے والے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو ان گناہوں کے ارتکاب سے منع بھی نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال انتہائی برے تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کر رکھا تھا جو ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے اپنی نفسانی خواہش مردوں سے پوری کرنا شروع کر دی اور اپنی جائز خواہش عورتوں کے ذریعے سے پوری کرنے سے اجتناب کرنے لگے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں حرام کاموں سے اور فحاشی سے منع فرمایا، لیکن ان کی گمراہی اور سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کفر اور گناہوں میں بدستور ملوث رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب نازل فرمایا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حسن و جمال سے نوازا تھا۔ یہاں پر ابلیس یعنی شیطان، جس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی ٹھان لی ہے، وہ ہر وقت اس طاق میں لگا ہوتا ہے کہ جیسے اسے موقع ملے اولاد آدم کو گمراہ کرے۔ ابلیس ایک حسین اور جمیل لڑکے کی شکل میں قوم لوط کی قوم کے سامنے آیا۔ ابلیس نے اس بستی کے کچھ لوگوں کو بہکا کر بستی کے باقی لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ بدفعلی کرے، یہاں تک کہ اس بستی کے لوگ اس کام میں الجھتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ اس غیر فطری عمل کے اتنے زیادہ عادی ہو گئے کہ اب جو بھی مسافر اس قصبے سے گزرتا تھا، شیطان ان لوگوں کو ترغیب دیتا تھا کہ ہر مسافر کے ساتھ بھی یہ بدفعلی کا کام کرے۔ یہ بدکار لوگ راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور جو بھی مسافر ان کی بستی کے پاس سے گزرتا تھا تو انہوں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب طریقہ کار اپنایا تھا کہ جو بھی مسافر ان کی بستی کے پاس سے گزرتا تھا، یہ لوگ گروہ بنا کر بیٹھے ہوتے تھے اور ان گروہ میں سے ہر ایک باری باری اس مسافر پر پتھر پھینکا کرتا تھا، اور جس کا پتھر اس مسافر کو لگ جاتا تھا اس شخص کو یہ اختیار دیا جاتا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ جو بدفعل انجام دینا چاہیں وہ دے، اور پھر یہ کام ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اہل سدوم کے ظلم سے تنگ آ کر مسافروں نے اپنا رستہ بدل دیا، لوگوں نے اس بستی سے گزرنا چھوڑ دیا۔ اور اب جب یہ ہوا کہ مسافروں نے اس بستی سے گزرنا چھوڑ دیا تو یہ لوگ اس لت میں اتنے زیادہ لگ چکے تھے کہ جب باہر سے مسافروں نے آنا چھوڑ دیا تو یہ لوگ آپس میں ہی یہ غیر فطری کام کرنے لگے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ایسی بدکاری کر رہے ہو جسے سارے عالم میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ اب لوط علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل اس فعل بد سے روکتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے 30 سال تک اس بدکار قوم کو تبلیغ فرمائی۔ کوئی بھی شخص ایمان نہیں لایا اور الٹا اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ گویا حضرت لوط علیہ السلام انہیں جس عذاب سے ڈراتے تھے انہوں نے خود ہی اس کا مطالبہ کر ڈالا۔
اور بالآخر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے خلاف مدد طلب کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی بستی سے کچھ ہی فاصلے پر تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمانی صحیفوں کا مطالعہ کر رہے تھے کہ اتنے میں 4 گھڑ سوار نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے 2 پیغامات لے کر آئے ہیں۔ پہلا پیغام انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا، آپ کے ہاں حضرت سارہ سے ایک اولاد ہوگی۔ وہ بہت حیران ہوئے کیونکہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی، لیکن ایسا ہی ہوا جیسے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا تھا۔ دوسری بات، ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو تھوڑا گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم نے کہا فرشتوں سے کہ اس بستی میں تو لوط بھی ہے جہاں تم عذاب نازل کرنے جا رہے ہو۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ جو لوگ اس بستی میں رہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور ہم لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی زوجہ کے جو کہ اس قوم میں ہی باقی رہ جائے گی۔ یعنی فرشتے بتا رہے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ بھی اس عذاب کا شکار ہوگی۔ اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ اس وقت بستی میں جو مومن تھے وہ صرف لوط علیہ السلام اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت لے کر اس بستی میں پہنچ گئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جیسے ان فرشتوں کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے اپنی قوم کی بد چلنی کی وجہ سے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ باہر سے آئے ہیں۔ وہ پریشان تھے کہ میری قوم کے لوگ ان لوگوں کے ساتھ بھی کچھ برا نہ کریں، جو کہ اصل میں فرشتے تھے، نوجوان نہیں تھے۔ اب تو دراصل یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کو پروردگار کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ تب تک قوم لوط پر عذاب نازل نہ کرنا جب تک لوط علیہ السلام 4 مرتبہ اپنی قوم پر لعنت نہ کرے۔ فرشتے آئے، لوط علیہ السلام سے ملے اور لوط علیہ السلام سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آج کی رات آپ کے ہاں مہمان بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ یہاں رکیں، بلکہ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میرے مہمان بنو، لیکن ایک مسئلہ ہے، میری یہ قوم فاسق ہے، میری یہ قوم بد کردار ہے، میری یہ قوم ایک بہت برے عمل میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ الفاظ کہیں تو اس وقت جو 4 فرشتے جو 4 نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، اس وقت ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ یہ پہلی شہادت آ گئی ہے کہ پہلی لعنت حضرت لوط علیہ السلام نے ہمارے سامنے اپنی قوم پر بھیجی ہے۔ وقت گزرا، کچھ شام ہونے لگی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ٹھہرنے کے لیے بندوبست کیجیے، چونکہ ہم آپ کے ہاں مہمان بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر بات دہرائی، کہا کہ مجھے ان بد کرداروں سے آپ کی حفاظت کرنی ہے، اللہ لعنت کرے ان پر۔ فرشتوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ دوسری شہادت ہو گئی ہے، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ ذرا تاریکی ہونے دو، کہ تھوڑا اندھیرا ہو جائے کہ ہمیں گھر جاتے ہوئے کوئی دیکھ نہ پائے، کیونکہ بستی کے لوگ بہت برے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ انہیں پتہ چلے کہ کوئی نئی مہمان میرے گھر آئے ہیں، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ تیسری بار لوط علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے اپنی قوم پر۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو اپنی بدکار قوم کی نظروں سے بچا کر اپنے گھر لے آئے۔ اب جو حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ تھی وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے آنے والے مہمانوں کی اطلاع اس بدکار قوم تک پہنچا دیتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی لوط علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، اور اس نے اب کی بار ایسا ہی کیا۔ بستی کے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، ہمارے گھر کچھ نئے لوگ آئے ہیں۔ بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بستی کے سارے اوباش نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر کے گرد جمع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ بدبخت لوگ، لعنتی لوگ، گھر کا محاصرہ کرنے کے بعد بآواز بلند
لوط علیہ السلام سے ان مہمانوں کو حوالے کرنے کا کہا۔ لوط علیہ السلام دروازے کے پیچھے موجود تھے، قوم کو بدچلنی سے باز رہنے کی تلقین کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس اوباش نوجوانوں کے گروہ نے لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑا، اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ لوط علیہ السلام مزاحمت کرتے رہے۔ لوط علیہ السلام اس ہجوم کو روک نہ پائے۔ جب لوط علیہ السلام اس ہجوم کو روک نہ پائے تو آپ نے ایک سرد آہ کھینچی اور فرمایا، ہائے، آج میرے پاس طاقت ہوتی، آج میرے پاس کچھ مددگار ہوتے تو کوئی میرے مہمانوں کی یوں توہین نہ کرتا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور عرض کی، اے اللہ، تو ان لوگوں سے میرا بدلہ لے، تو ان لوگوں پر لعنت بھیج۔ تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ مظلوم ترین پیغمبروں میں سے ایک تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ بس جب چوتھی بار لوط علیہ السلام نے لعنت بھیجی اپنی قوم پر فرشتوں کے سامنے، چوتھی لعنت سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دراصل اللہ کے فرشتے ہیں، ہم اس بدکار قوم پر عذاب نازل کرنے ہی آئے ہیں، اب ایسا ہی ہوگا۔ اسی اثنا میں وہ بدکار لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گئے۔ فرشتوں کے قریب نیت بد سے پہنچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نوجوانوں کے آنکھوں سے بصارت چھین لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو تارکول کی طرح سیاہ کر دیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ ان نوجوانوں کے سر دیواروں سے ٹکرانے لگے، یہاں تک کہ باہر کھڑے اپنے ساتھیوں کو انہوں نے کہا، ارے لوط کے پاس تو جادوگر آئے ہیں، آؤ، ان جادوگروں نے ہمیں نابینا کر دیا ہے، تم لوگ اندر آؤ اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں بچاؤ۔ اب ذرا سوچئے، چہرے تارکول کی طرح سیاہ ہو گئے ہیں، سر دیواروں سے ٹکرانے لگے ہیں، آنکھوں کی بصارت چھین لی گئی ہے، اب یہ نوجوان چیخ رہے ہیں۔ یہ سب لوگ اندر آئیں، انہوں نے اندھوں کو باہر نکالا۔ چونکہ ماحول اتنا زیادہ خوف طاری کرنے والا تھا کہ باہر سے آنے والے نوجوانوں کی اب ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان فرشتوں کی طرف ہاتھ بڑھانے کی، لیکن یہ اتنے بدبخت تھے کہ اس ماحول میں بھی یہ کہہ کر گئے، یہ دھمکی دے کر گئے کہ ہم صبح پھر پلٹ کر آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اپنے ساتھیوں کا اتنا برا انجام دیکھنے کے باوجود وہ یہ کہنے لگے کہ ہم صبح پھر آئیں گے۔ اب لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، آپ نے کب ان پر عذاب نازل کرنا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، صبح سویرے ان پر عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اب یہاں عذاب آنے والا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو ساتھ لیا، روانہ ہی ہونے لگے تھے کہ آپ کی اہلیہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ رات کے اس پیر ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ لوط علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ان بستیوں پر عذاب آنے والا ہے۔ وہ کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ روایات میں ملتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے ایسا کہا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا جس سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی موت وہیں پر واقع ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی 7 بستیاں تھیں اور یہ 7 بستیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اس قصبے کے چاروں کونوں پر پہنچ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ عذاب صبح کے وقت آئے گا۔ یہاں صبح کا اجالا طلوع ہوا، ادھر اس بدکار قوم کی زندگی کی رات ہوئی۔ فرشتوں نے ان 7 بستیوں کو زمین سے جدا کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور وہ اس قدر زمین سے آسمان کے نزدیک لے گئے کہ اہل آسمان کو قوم لوط کی چیخیں سنائی دینے لگی، اور وہاں سے اس زمین کو الٹا دیا، اس زمین کو الٹا دیا گیا، اس زمین پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ قوم لوط تباہ و برباد ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اسے گرنا تھا۔ اور اسی طرح قوم لوط کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔
اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکے۔